أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آپ کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر صبر کیا تو اللہ کی ہماری مدد آئی. تو آپ کے پاس پہلے نبیوں کی خبریں آ چکی ہیں، تو یہ مضمون تسلی کا تھا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے جا رہے تھے، تو ظاہر میں تو آپ کی تکذیب تھی اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تکذیب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حوالے کر دو، جو کچھ بھی میں نمٹ لوں گا جیسے اگلے نبیوں کو ستانے والوں کے ساتھ کیا. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نرم اور شفقت والے تھے، تو کمال شفقت سے ان لوگوں کے ایمان کی حرص تھی، انتہائی درجے کی آپ کو ایک حرص تھی کہ یہ سب ایمان میں داخل ہو جائے. اس لیے وہ لوگ جو معجزات چاہتے تھے، معجزات تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، لیکن یہ لوگ فرمائشی معجزات مانگا کرتے تھے، تو وہ معجزات کافی ہونے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو حضور چاہتے تھے کہ ان کے فرمائشی معجزات ہو جاوے، ظہور میں آ جاوے، شاید وہ ایمان لے آوے. اس اعتبار سے ان لوگوں کا کفر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو فرمائش تھی وہ تو واقع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ سنا کر اسی صبر کی پھر تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی رسالت ان کی فرمائشی معجزات پر موقوف نہیں ہے.
चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا بھاری پڑتا ہے، گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو پھر اگر آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر سکتے ہو یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو، پھر کوئی نشانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. یہ ہے آپ پر گنا گزر رہا ہے تو آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کے کوئی نشانی لا سکتے ہو، یا زمین آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا کے کوئی نشانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. امام راضی نے اس مقام کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا کہ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قریش کی ایک جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے کہا اے محمد، یا محمد ائتنا بآیت من عند اللہ کما كانت الانبیاء تفعل فإنا نصدق بک، کہ آپ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے آئیے جیسے کہ دوسرے نبی لائے تھے. دوسرے انبیاء کرام جو نشانیاں لاتے تھے ایسی نشانی کوئی لے آؤ، ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے، ہم آپ کو مان لیں گے. فَأَبَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَهُمْ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ ایسی نشانی نہیں لائی جائے گی. فَأَعْرَضُوا عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا. فشق ذلك علیہ، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری. تو یہ اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر یہ بھاری پڑ رہا ہے، آپ کو گراں گزر رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں مان رہے ہیں، تو پھر آپ اگر کر سکتے ہو کہ زمین کے اندر کوئی سوراخ لگا کے سرنگ تلاش کر لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لے آؤ، اور پھر لا سکتے ہو کوئی نشانی تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر دو باتیں بتلائی. ایک سرنگ کہتے ہیں، عربی میں نفق کا لفظ استعمال کیا، اور نفق کا لفظ زمین کے اس طرح کا کھودنا کہ ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری جگہ سے نکلے. جیسے کہ گو ایک جانور ہوتا ہے، وہ اپنا بل اس طرح کا بناتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دور ایک اور جگہ وہ اندر سے ایسا سوراخ بناتا ہے کہ ادھر سے نکلتا ہے. اس کو کہتا ہے نافقہ الیربوع، وہ اسی طرح کا سوراخ لگاتا ہے. اور سلم سلامتی سے بنا ہے، وَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُسْلِمُكَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُرِيدُ، سلم اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں کا آپ کا ارادہ ہے. مقصد اس کلام کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حرص ہے ان لوگوں کے ایمان کی، اس کو ختم کرنا ہے. اور آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف کو ختم کرنا ہے کہ ان کے اعراض کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور کفر پر لگے رہنے کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کی خیر خواہی کے اندر کتنی حرص تھی، اپنی قوم کی اسلام کے اوپر آپ کو کتنی حرص تھی. اگر حضور یہ طاقت رکھتے کہ زمین کے اندر سے کوئی نشانی لاتے یا آسمان کے اوپر سے لاتے
تو کہا لے آتے ان کے ایمان کی امید پر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو لفظ استعمال کیا، تفسیر حقی کے اندر لکھا ہے روح البیان میں، کہ سرنگ تلاش کرنے کو کہا ہے، لانے کو نہیں کہا، تلاش کرنا۔ تو جس چیز کو تلاش نہیں کر سکتے اس کو لانے کی تو بات کی بات ہے، یعنی لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ کوئی نشانی نہیں آئے گی، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ وَإِيثَارُ الْإِبْتِغَاءَ عَلَى الْإِتِّخَاذِ وَنَحْوِ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ النَّفَقِ وَالسُّلَّةِ فَمَا لَا يُسْتَطَاعُ ابْتِغَاءُ فَكَيْفَ بِاتِّخَاذِ، کہا کہ تلاش نہیں کر سکتے اس کو لا کیسے سکتے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف لفظوں میں فرما دیا کہ نبی جی آپ اگر کر سکتے ہو اس طرح، پھر نشانی لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ ہم تو ان کی یہ فرمائش کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر ساتھ میں نقصان ہونے کی وجہ سے نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم والا ہے کہ ایسے اجڑ لوگ واضح معجزات کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے اور نئے نئے معجزے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ لانے کو منع کر رہا ہے اس لیے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت بندوں کی جتنی ضرورت تھی اتنے معجزات تو آ گئے، اب آگے کے جو معجزات مانگ رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ دے بھی دیے جائیں تو ان کو نقصان لازم ہو جائے گا۔ بقول حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ عدم ضرورت اور اس کے لانے پر نقصان کے لازم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ ہم نہیں لائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی طرح سے مسلمان ہو جاوے تو آپ اس کا انتظام کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آپ ہرگز نادانوں میں سے مت ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی نہیں ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر ان کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ اگر چاہتا تو سب لوگوں کو راہ راست پر جمع کر دیتا اور لگا دیتا۔ اب سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتا تو ہدایت مل جاتی، نہیں چاہا تو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر جمع نہیں کیا، یعنی ان کی ہدایت نہیں چاہیے، تو دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر سے ایمان کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کو کفر پر باقی رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ کافر کو جو کفر کی قدرت دی ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے اندر ایمان لانے کی قدرت رکھی ہے کہ نہیں؟ ان کی قدرت ایمان لانے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے ایمان کی قدرت تو پھر بات یہ ہے کہ جب ان کے اندر ایمان لانے کی قدرت ہی نہیں رکھی، وہ ایمان لانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ نکلا کہ ان سے کفر ہی چاہا گیا ہے۔ اور اگر صلاحیت ہے، دونوں صلاحیت ہے، تو پھر وہ کس چیز کو ترجیح دیں؟ کا جیسا ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا ایسا۔ یہ داعیہ بھی بندے کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی
ان کو ہدایت نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے قصور سمجھے جائیں؟ کہا نہیں، یہ بے قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بندوں کے اختیار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے تو معجزات بھی بھیجے، عقل بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دکھائے تھے، ان معجزات کا مشاہدہ کر کے ہدایت کی جو جانب تھی ادھر وہ مائل ہوتے تو پھر ایمان لا سکتے تھے، لیکن نہیں لائے، مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو استعمال صحیح نہیں کیا۔ یاد آئے نبی جی، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں ان کے پیچھے۔ گوہر پاک بے بایت کے شبد قابل فیض، ورنہ ہر سنگ و گلے لولو و مرجان شبد یا گلے۔ بھئی استعداد ہونی چاہیے، پاک گوہر ہونا چاہیے تاکہ فیض کے قابل ہو سکے، فیض حاصل کرنے کے لائق ہو سکے، ورنہ ہر پتھر اور ہر ڈھیلا تھوڑی مرمر یہ بن جاتا ہے، لولو اور مرجان بن جاتا ہے۔ ہر پتھر کو موتی، ہر پتھر مرجان نہیں ہوتا، وہ بعض پتھر ہوتے ہیں جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر کفر بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا۔ ان لوگوں کا مطالبہ جیسے کہ مفتی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسی نشانی رہنی چاہیے جسے دیکھ کر ہر کوئی یقین کر لے اور ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ تو پھر حضور نے بھی یہ چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تنبیہ کر دی اور تعدیب کر دی کہ تکوینی امور اور تقدیری امور میں اللہ کی مرضی کے تابع رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اور تقدیری طور پر جو فیصلہ کیا ہے اس کے تابع رہیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ سب ایمان لے آئے تو بغیر نشانی کے اللہ سب کے دل میں ایمان ڈال لیتا، سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر تکوینی اور تقدیری طور پر اللہ یہ چاہتا کہ سب ایمان لے آئے تو سب کو شروع ہی سے ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کی ہدایت منظور نہیں ہے۔ در کارخانہ عشق از کفر ناگزیرست، دوزد کراب سوزد گربو لہب نباشد۔ بھائی اللہ رب العزت نے اس کارخانے کے اندر جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اس میں کفر بھی ہوگا۔ اگر کفر نہیں ہوگا تو پھر جہنم کس کام کی؟ اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، انسان بھی دو قسم کے بنائے، ماننے والے بنائے، نہ ماننے والے بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے محبت میں دیکھیں، عربی زبان کے اندر جاہل کا جو لفظ ہوتا ہے وہ محبت میں بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت، یہ دین، یہ قرآن آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، تو سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، اور اٹھا لیا تو حضرت انسان نے اٹھایا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا کام کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ظالم اور جاہل کہہ رہے ہیں۔ تو جاہل عربی زبان کے اندر کبھی کبھی محبت میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ
یہ محبت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے واز اور محبت کے طور پر یہ فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے مت ہونا. یہاں جاہل کا ترجمہ کرنا ایک بے ادبی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ نادانوں میں سے مت ہونا. خیر، تو امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جاہل نادانوں میں سے مت ہونا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے. نہیں، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کافرین کی اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اس لیے تھوڑی کہا گیا کہ حضور ان کی اطاعت کر رہے تھے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنا افسوس نہ کریں کہ کوئی نادان جیسی حالت آپ کے اندر ہو جائے اور نادان کے حال کے قریب ہو جائے. آپ کو ان لوگوں کے پیچھے بہت زیادہ کوڑنا اور پریشان ہونا کہ آپ ہلاکت تک پہنچ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے اعراض کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی نادان جیسے کر بیٹھتا ہے. بعض حضرات نے یہ کہا، مفسرین نے، جیسے کہ قرطبی نے لکھا ہے کہ خطاب حضور کو ہے، لا تکونن من الجاہلین، خطاب حضور کو ہے لیکن امت کو کہا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دل ان مکہ والوں کے کفر کی وجہ سے اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے، اس کے اندر تربیت کی گئی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی فاحسن تأدیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. یہ اس لیے کہا گیا لئلا یبالغ فی الشفقۃ علی غیر اہلہا، نااہلوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت نہیں کی جاتی. بھئی شفقت تو اس پر کی جاتی ہے جو اہل ہو. اب ایک سانپ ہے اور اس کو آپ دودھ کا پیالہ دے کے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچھو کو آپ اپنے اس کے اندر بند کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بھئی آپ بچھو کو کھانا مت کھلائیے، وہ تو کسی کو بھی کاٹ لیتا ہے. سانپ کو آپ دودھ پلانے جاؤ گے، ہو سکتا آپ کو کاٹ دے. تو جیسے نااہل کے ساتھ خیر کرنے کو منع کیا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی کو بھی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. آپ کی کون مانے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی مانے گا جو دھیان سے سنے گا. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. امام راضی نے اس مقام پہ یہی ضبط بتلایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا اور کفر نہ چھوڑنے کا سبب بتلایا ہے کہ یہ کیوں ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. تو قبول تو وہ کرتا ہے جو دھیان سے سنتا ہو، اور جو نہیں سنے گا اس کو کیسے حق کے ارادے سے، حق کو سمجھنے کے ارادے سے اور دھیان سے جو سنے گا اللہ اس کو توفیق دے گا. انما یستجیب الذین یسمعون، مطلب یہ ہے
کہ جن لوگوں کے ایمان کے اوپر آپ حرص کر رہے ہیں وہ تو مردوں کی طرح ہے، لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. اور جو مردہ کی طرح ہو، مردہ کی طرح وہ کیسے سنے گا؟ انما یستجیب الذین یسمعون، دو لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک استجابت آتا ہے اور ایک اجابت آتا ہے. اس کا فرق علماء نے یہ لکھا ہے کہ استجابت وہ قبول کرنا ہے اس بات کو جس کا حکم دیا جائے یا جس کی طرف بلایا جائے، اور اجابت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہی کیا جائے، قبول والا ہی جواب ہو، ایسا نہیں. جیسے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اتوافقنی فی ھذا المذہب ام تخالف، بھئی تم اس میں میری موافقت کرتے ہو کہ مخالفت کرتے ہو، تو سامنے والا جواب یہ دے گا مثال کے طور پر کہ اخالف، کہ میں مخالفت کرتا ہوں، تو وہ مخالفت کرتا ہے، پھر بھی اس کا جواب سمجھا جائے گا کہ اس نے جواب دیا. تو استجابت کے اندر ایسا جواب جو قبول والا ہو، وہ اجابت کے اندر یہ بات نہیں ہے، کبھی ہو بھی کبھی نہ بھی ہو، دونوں طرف ہو سکتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہی کرتے ہیں جو وہی لوگ قبول کرتے ہیں حق بات کو جو حق کی طلب کے ارادے سے سنتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتے ہیں. اور چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے یہ کیسے ہدایت پائیں گے، کیسے ایمان قبول کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ کی طرف سب کو لایا جائے گا. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اس کے اندر مفسرین کے دو قول ہیں. بات تو ان لوگوں کی چل رہی تھی ایمان لانے نہ لانے کی، سیدھی بات مردوں کی آ گئی. مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اور پھر یہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے کے اندر ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ اگر زبردستی ان کو ایمان دینا چاہتا تو دے سکتا تھا. کیسے؟ کہا جو ذات مردوں کو قبروں سے اٹھا کر لا سکتی ہے اور قیامت کے دن لائے گی، اور ان کو بدلہ جو کچھ دینا ہے وہ دیا جائے گا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کفار کے دلوں کو ایمان کے ذریعے زندہ کر دے. آپ قدرت نہیں رکھ سکتے، وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ قادر ہے اس کے اوپر کہ ان کو زبردستی ایمان دے دے. تو دوسرا یعنی اس آیت میں والموتى یبعثهم اللہ کے اندر ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے مجبور کرنے کی کہ قیامت کے میدان میں سب کو لایا جائے گا. ایسے اللہ یہاں بھی کر سکتا تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ والموتى سے مراد یہی کفار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور ان کو لوٹایا جائے گا، تو اس وقت یہ لوگ سن لیں گے. اس سے پہلے تو یہ سننے والے ہیں نہیں، ان کے سننے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ قول حضرت حسن اور حضرت مجاہد کا ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ والموتى سے کل من مات، جو بھی گزر گیا وہ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو مردہ کیوں کہا؟ والموتى یبعثهم اللہ، کفار کو موتا قرآن میں کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب تھوڑا توجہ سے سنیے، امام غازی نے بہت اچھا لکھا. وہ یہ ہے کہ جس باڈی کے اندر روح نہیں ہوتی وہ باڈی سڑنے لگتی ہے، گلنے لگتی ہے، پیپ بن جاتا ہے، اور کتنی اس کے اندر سے تعفن بدبو آنے لگتی ہے.
تو تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دو، مٹی کے سونپ دو، تو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ روح جس کے اندر عقل نہ ہو، پہلے یہ جسم کی بات ہوئی تھی کہ جس جسم میں روح نہ ہو اس کا یہ حال ہے، تو جس روح کے اندر عقل نہ ہو وہ جسم روح کیسی ہوتی ہے، وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ پاگل ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر روح تو ہے لیکن یہ روح ایسی ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل کہتا ہے۔ تو پاگل کو کیا کیا جائے گا؟ جیسے اس باڈی کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے، اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاوے۔ اب عقل کا روح کے لیے عقل ایسی ہے جیسے کہ جسم کے لیے روح ہے، اور عقل کے لیے اللہ تعالی کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت اسی طرح سے ہے۔ جس کے پاس عقل ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت پر ایمان نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو ایسا سمجھو کہ پھر جیسے روح کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ بند کیا جاتا ہے، وہ روح بند کر دی جاتی ہے، ایسے ہی جس عقل کے پاس ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، معرفت الہی نہ ہو، تو اس کو بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جسم کے لیے روح ضروری، روح کے لیے عقل ضروری، اور عقل کے لیے ایمان اور معرفت الہی ضروری۔ اگر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، عقل بھی ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہی کیا جائے گا، مردائی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت روح ہے، یعنی روح کی روح ہے۔ روح کی روح عقل ہے، عقل کی روح معرفت خداوندی ہے۔ اگر وہی نہیں، اللہ کا تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ مردہ کے حکم میں والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس معرفت سے خالی ہونے والی نفس کو مردے کی صفت سے اسی وجہ سے قرار دیا۔ ہاں، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اس مقام کے اوپر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، جس کو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ دین کے اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے، اور لک کے اعتبار سے، خوشبختی سعادت کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ سعید بالنفس والروح، نفس اور روح کے لحاظ سے لکی آدمی وہ انبیاء کرام ہے۔ سعید بالنفس والروح فی لباس سعادت، سعادت کا لباس ہے، روح بھی سعید ہے اور نفس بھی سعید ہے، وہ انبیاء کرام ہے۔ اندر بھی ان کا ایسا، باہر بھی ایسا، لباس بھی ایسا، اور اسی طرح سے اہل طاعت ہے، اللہ کے ماننے والے، عبادت کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے۔ یہ پہلا نمبر۔ شقی النفس فی لباس الشقاوہ، نفس ہی بدبخت ہے اور لباس بھی ایسا بدبختی کا ہے، وہ اہل کفر ہے اور کبائر پر اصرار کرنے والے، بڑے کبیرہ گناہوں کے پر لگے رہنے والے۔ تیسرا، شقی بالنفس فی لباس السعادت، لباس ظاہر میں تو سعادت لگ رہی ہے لیکن اندر کے لحاظ سے دیکھو، روح کے لحاظ سے دیکھو تو بڑا بدبخت ہے۔ جیسے کہ بلعم بن باورہ، برسیسہ، ابلیس، یہ لوگ کیسے تھے؟ بلعم بن باورہ کا واقعہ پہلے میں نے سنایا تھا، 9ویں پارے میں ہے اس کا تذکرہ۔ برسیسہ عبادت گزار تھا لیکن کیا کیا آخر میں؟ ظاہر میں تو لباس تو وہی تھا لیکن آخر میں کفر کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ ابلیس، شیطان، کتنا بڑا عبادت گزار تھا لیکن اندر تکبر بھرا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ چوتھے نمبر پہ
نفس تو بڑا سعید ہے، اندر کی صلاحیت بہت اچھی ہے، لیکن لباس کے اندر شقاوت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، ان میں صلاحیت تھی اس طرح کی، وہ ایمان کو تلاش کرتے رہے، حق کو تلاش کرتے رہے، لیکن جس وقت وہ دوسرے دھرم کے اوپر تھے اس وقت ظاہر میں شقاوت تھی لیکن اندر صلاحیت تھی۔ آخر میں وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں نفس و روح سعید، وہیں لباس بھی سعادت کا تھا۔ خیر، اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو لکی اور ان لکی کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دیتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر روح البیان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ بات جان لی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قضاء و قدر سے پہلے سے جان لیا کہ یہ شقی ہے، تو اس کے اندر وہی صلاحیت رکھی تھی تو اب اسے وہی ظاہر ہوگا۔ بھائی جو چیز کڑوی ہوتی ہے وہ کڑوی ہی رہے گی، جو چیز میٹھی ہے وہ میٹھی ہی رہے گی، اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ہی ظاہر ہوگی، صلاحیت جیسی رکھی ہوگی ایسے اس سے اعمال ہوں گے۔ تو چونکہ ان لوگوں کی استعداد اس طرح کی تھی اس لیے ان سے وہی چیزیں ظاہر ہونے والی تھی، اب چاہے ہزاروں دلائل بھی آ جاویں یا ان کو چاہے فرمائشی دلائل بھی ان کو دکھا دیے جائیں پھر بھی وہ ویسے ہی رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور یہ لوگ سرکشی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہیں تو ان پر ہم ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص آیت معجزہ کیوں نہیں آتا، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے اس بات پر کہ کسی بھی نشانی کو نازل فرمائے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، بے خبر ہیں، انجام کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اگر معجزات دکھا دی اور ایمان نہیں لایا تو کیا ہوگا، سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ امام راضی نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کرنے والے تھے ان کے جو شبہات تھے، ان شبہات میں سے ایک خاص شبہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے تو کوئی خاص بڑی مضبوط کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، یہ ان لوگوں کا سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے، وہ یہ ہے جس کو امام راضی نے لکھا کہ اصل میں بعض ملحد قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ایک اعتراض کیا تھا، حضور تو بہت سارے معجزات تو لائے لیکن پھر بھی ان لوگوں کا جو تقاضا تھا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، تو ملحد لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لائے تھے تو پھر یہ کفار نے کیوں کہا تھا کہ خاص نشانی کیوں نہیں لائی جاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بتایا ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، تو معجزات تو آئے تھے پھر یہ کیوں انکار کر رہے ہیں کہ معجزات نہیں آئے۔ ان کا دوسرے الفاظ میں سوال یہی ہے کہ معجزات آئے تھے تو پھر مانگے کیوں، اور یہ کیوں کہا کہ کوئی معجزہ بھیجے، کیا معجزات نہیں آئے تھے؟
ہمارا جواب ہے کہ آئے تھے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ لائیے؟ اس کا جواب امام راضی نے تقریباً 4 طریقے سے دیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید اتنا بھاری بھرکم معجزہ، واضح معجزہ ہے اور تھا اور رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چیلنج پھینکا تھا کہ تم لوگ اگر طاقت رکھتے ہو تو ایک آدھ آیت یا ایک آدھ سورت بنا کے لے آؤ۔ اب سوال یہ کہ قرآن کا معجزہ تھا جس میں 6666 آیتیں ہیں، تو اتنے سارے معجزے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص معجزہ لائیے؟ اس کا جواب یہ ہے، امام راضی نے یہ دیا کہ ان لوگوں کا قرآن مجید کے معجزہ ہونے میں اعتراض تھا۔ وہ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ معجزہ کئی کتاب کی جنس کا تھوڑی ہوگا۔ کتاب کو وہ معجزات کی جنس سے نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہاں یہ کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ ان کا شبہ تھا، اس لیے معجزہ تلاش کیا، طلب کیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ وہ لوگ انبیاء سابقین، پہلے جو نبی گزرے، ان جیسا معجزہ مانگتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے دریا میں راستے ہو گئے، پہاڑ ان کے لیے سائبان بن کے چلتا تھا، اور مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ ایسا معجزہ چاہتے تھے۔ تیسرا جواب یہ دیا کہ یہ معجزات تو تھے، لیکن یہ خاص نہ ماننے کے لیے اس طرح کے معجزات مانگتے تھے کہ جیسے فرشتوں کو ہمارے پر اتارا جائے، اسی طرح سے آسمان کے ٹکڑے ہمارے پر گرا دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ یہ اس طرح کے معجزات مانگتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر بیان کیا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ ہم فرشتوں کو کھلا دیکھ لیں، زمین کے اندر سے چشمے نکال لیں، یہ سارے معجزہ کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں کرتے۔ اس لیے ان لوگوں نے مزید معجزے کو مانگا، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے کوئی پتھر اتاریے، پھینکیے، یا عذاب لے آئیے۔ یہ سب معجزے اس طرح کے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یوں کہتے کہ کیوں یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی آیت یا کوئی نشانی نہیں اتاری جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر، جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری چاہت ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اکثر کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد بہت سارے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے تھے۔ اگر سبھی کا کہہ دیا جاتا کہ یہ سب نہیں سمجھتے، لیکن تو بات غلط ہو جاتی کہ ان میں سے جو بعد میں بعض لوگ ایمان لائے، اس لیے اکثر کا لفظ استعمال کیا۔ اب نہیں سمجھتے، کیا نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح نہیں کیا کہ وہ کیا نہیں سمجھتے۔ اس لیے امام راضی نے اس کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال نقل کیے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ اگر چاہے تو کر دے، نہ چاہے، اگر چاہے تو نہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا وہ اس کی مشیت کے نیچے ہے، وہ جیسا چاہے گا تو ہوگا۔
لوگوں کے مطالبوں کے اوپر اور لوگوں کی چاہت کے اوپر نہیں ہوتا. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ سب چیزیں اللہ کی مشیت پہ ہوتی. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اتنے سارے معجزات تو آ گئے جس کے بعد ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا نہ ماننے کے لیے، لیکن ان کے اس کے بعد ان کا طلب کرنا، اگر ہم دلائل بھی لائیں تو پھر یہ دوسرے دلائل مانگیں گے، دوسرے لائے تو پھر تیسرے مانگیں گے. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی سے سد باب کر دیا کہ بس یہ جو بھیج دیے ہیں معجزات وہ کافی ہے، اسی پر اکتفا کیا جائے اور ہدایت کے لیے ان چیزوں کا دیکھ لینا کافی ہے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی ہی چیزوں کے اندر غور و فکر کر لے تو ایمان لے آئیں. اور تیسری چیز یہ ہے، تیسرا جواب، کہ اگر ان کے معجزات کے ان کے مطالبے کے مطابق معجزات دیے جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے معجزات کے ظاہر ہونے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا کہ سب ختم کر دیے جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ ان کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے فرمائشی معجزوں کو نہیں دے رہا ہے. لیکن یہ لوگ اللہ کی اس رحمت کو جانتے کہاں ہیں، سمجھتے کہاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یقیناً صحیح طلب کے ساتھ اور فائدے کی تلاش کے لیے اگر مانگتا ہے تب تو کچھ دیا جائے، لیکن ان کا یہ سوال تو عناد کی وجہ سے، ان کا اس طرح کا یہ جو مطالبہ ہے وہ حد درمی کی وجہ سے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے مطلوب کو دے بھی دے، معجزہ بھیج بھی دے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ تعنت کے طور پر سرکشی اور ضد کی وجہ سے مانگ رہے ہیں. اگر ہم طلب کی نظر سے اور فائدے کی نظر سے اور یقیناً ہدایت چاہنے کی نیت سے مانگتے اللہ دے دیتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ انجام نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ان معجزات کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا ہے. اگر وہ دے دے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں، اگر ہم نے نہیں مانا تو پوری قوم برباد کر دی جائے گی. خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اور آگے جو آیت آ رہی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اور بھی مزید وضاحت کی دوسری مخلوقات کا تذکرہ کر کے. اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے مردوں کو، ارے پرندوں کو بھی اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کو بھی اٹھائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرماوے، ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ایمان کے تقاضوں کے اوپر پورا چلنے والا بنائے. عید و آزمن و جملہ جہاں امین. بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.